بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف اور اللہ عز و جل کا فرمان۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، ان پر درود و سلام بھیجو، خوب درود و سلام بھیجو، کیونکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا بدلہ چکانے سے عاجز ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا عجز دیکھ کر ہم کو یہ آسان طریقہ سکھایا کہ درود و سلام پڑھیں، جو دعا بھی ہے اور دوا بھی ہے اور سلام بھی ہے، سوغات بھی ہے، اور سب سے بڑا ہم مسلمانوں کے لیے وہ واحد عمل ہے جو اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے اور ہم بھی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی درود شریف بھیجتا ہے اور ہم بھی پڑھتے ہیں، یعنی وہ واحد عمل ہے جو اللہ بھی کرتا ہے اور ہم بھی کرتے ہیں۔ خداوند کریم سب حاکموں کا حاکم ہے۔ اللہ حکم دے رہا ہے صرف ان کو جو ایمان والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے۔ اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجو۔ کل کائنات کا بادشاہ حکم دے رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرے۔ اس کے لیے یہی خواہش ہوتی ہے کہ ساری دنیا اس کے محبوب کو یاد رکھے، کیونکہ خداوند کریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے۔ اس لیے وہ اس بات کو چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہی اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو ان پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دے رہا ہے۔ چونکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خود بھی درود و سلام بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ بھی درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اہل ایمان کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک پڑھنے کی خوب توفیق و سعادت دے، اور خوب ہی درود و سلام پڑھنے کی، درود و سلام کی دعوت دینے کی توفیق دے، کہ اس طرح سے اللہ کی سنت بھی ادا ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا شکر بھی ادا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خوب بڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: یعنی بلند کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر۔ امام علامہ قاضی ایاز اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں اپنی یاد میں سے ایک یاد کیا، جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ اس کا صاف اور آسان مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس نے درود پڑھا تو اس نے تحقیق اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، نہ فقط ذکر بلکہ عالی شان ذکر کیا۔ یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل بھی ہوئی اور اللہ کا ذکر بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا، اور اللہ کے حکم کی تعمیل ہوئی تو اس طریقے سے اللہ عز و جل کا بھی ذکر ہوا۔ درود شریف اور بہت چھوٹا سا ثواب۔ حضرت مولانا محمد علی خان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب فلاح الدین الدنیا میں فرماتے ہیں کہ جو شخص صدقے دل سے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ 1,00,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور اس کا نام زندہ اولیاء میں تحریر کیا جاتا ہے۔ یہ ہے مختصر درود شریف پڑھنے کا ثواب۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ مختصر ترین درود پاک کا ثواب ہے، تو سوچیں کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہو اور پڑھتا ہی رہتا ہو اور محبت اور توجہ سے درود پاک پڑھتا ہو، تو سوچو اسے کتنا اجر ملتا ہوگا۔ اس کے اجر ثواب کا اندازہ ہمارے لیے لگانا ناممکن ہے، مشکل ترین ہے۔ تو خوب درود و سلام پڑھیے کہ اس میں اللہ کا بھی ذکر ہے، اس کے حبیب کا بھی ذکر ہے۔ آسان ترین عبادت ہے، ہر وقت کی جا سکتی ہے، جس کے لیے وقت کی قید نہیں، ہر حال میں کی جا سکتی ہے، جس کے لیے حال اور مقام کی قید نہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرمائے، درود پاک پڑھنے کی، درود پاک کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول و مقبول فرمائے، اور اس کا اجر اپنے شایان شان عطا فرمائے۔ بے شک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن شکر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔